کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو۔ مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا۔ مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں۔ مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں، یہ محنت ہے۔ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں؟ ہاں، کس نے بلا لی؟ اللہ نے۔ کون؟ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے تو، اللہ بلائے تو ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گشت کرنے گئے۔ ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب بیل کریں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا۔ پکا کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں۔ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے، آگے سے سلوٹ نہیں ہے۔ دوبارہ بیل کی، کوئی نہیں۔ تیسری بیل، کوئی نہیں۔ ایک رنگ آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے، ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں۔
اب آئے بیٹھے, اس کو بہت غصہ تھا, آپ بیٹھے آپ کو بتاتے ہیں کیوں منع کیا ہے, کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں, یہ تو حکومت کا ملازم ہے, تنخواہ آپ نہیں دیتے, حکومت دیتی ہے, آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا, اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ نہیں ہلتے اپنی کرسی سے. اس کے کان کھلے, کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا, اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا, اللہ پھر بھی کھلاتا ہے, پھر بھی پلاتا ہے, آنکھیں صحیح ہیں, زبان صحیح ہے, کان صحیح ہیں. ہاں, اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. نماز. وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ بولو بھائی, بیٹا ہی ہے نا. ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب, جج صاحب, وکیل صاحب, افسر صاحب, وزیر صاحب, صدر صاحب, فلاں صاحب, ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ, آجو نماز کی طرف, آجو نماز کی طرف. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح, آجو کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. دکان چھوڑو, دفتر چھوڑو, میٹنگ چھوڑو. میرا بیان تھا ججوں میں, میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے, یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ یہ دوسروں کا کیا صحیح فیصلہ کرے؟ یہ تو اپنے بارے میں ہی غلط فیصلہ کر بیٹھا. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی. واہ واہ, جو میٹنگ کی نا 6 گھنٹے میں, نماز چھوڑ کر اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا پکڑ, کیونکہ ٹکر اللہ سے لی. حی علی الفلاح, آجو کامیابی کی طرف. فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی, مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی, حرکت پیدا کرے گی. دکان سے اٹھائے گی, دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, میٹنگ سے اٹھائے گی, فنکشن سے اٹھائے گی, اور نماز پر لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. تو سب نیت کرو بھائی, ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. بھائی آواز میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کیا کرے؟ منت, خوشامد, بھائی نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر زہر کی پڑھے, اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے اس کو. اثر پڑے گا اثر تک کے معاف, مغرب پڑے گا مغرب تک کے معاف, عشاء پڑے گا عشاء تک کے معاف. اور کتنی آسان بات فرمایا, جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے. ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا جا کر. آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے, آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور, فیکٹری مسجد, دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور, فیکٹری گھر سے 20 میل دور, وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی, بولو بھائی, شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اور کراچی کا کیا مزاج ہے بھائی؟ جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا, جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے, کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے, صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں, 5 نمازیں ہیں نا. فجر کی نماز کی خصوصیت فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے
نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی. چاند. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے. وہ یہ تو عکس ہے. آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. تبلیغ ہے سب کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو. ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا. نماز پڑھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. حدیث ہے. اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی. اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا. تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو. اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ. آپ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آیا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا. یہ محنت ہے تبلیغ میں. لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں. ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. اب منہ دیکھے. بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. شادی کے نفل ویسے کبھی جائے نہ جائے، شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد اور کہیں بھی بینڈ باجے کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے، شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا
بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا وہ شادی کے نفل ہیں بڑے خوشو خصو سے پڑھ رہا ہے. پھر بہت دیر بعد کھڑے سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی تھی. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں. تبلیغ میں منت خوشامد ہے. بھائی اللہ کو راضی کر لو, بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, بھائی 5 وقت نماز پڑھو, دین کو سیکھو بھائی, قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں, وکیلوں میں, ججوں میں, مزدوروں میں, غریبوں میں, دیہات والوں میں, شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار. آپ نے ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ فضا بنے ہیں. ہمارے غریب مالدار, ہمارے افسر, ہمارے جج, ہمارے حکمران, ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے, تسبیح نظر 2 موبائل ہیں جیب میں, تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے, کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں, تسبیح ہو, اللہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں, جلیبی, گلاب جامن, ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے. ہاں ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی, مستورات گھر میں روٹی پکا رہی, آٹا گوندھ رہی اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے.
آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وام و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے، یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی جو اچھی بنے گی، اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو،
نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق سکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب۔ بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچہریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے۔ تو ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے۔ تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑکے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا بکا سا ہو گیا۔ کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑکے آیا تھا۔ بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑنا؟ تاریخ مل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ لوگوں نے بہت ساروں نے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ پہ، تعویذ تعویذ۔ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا۔ مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر۔ تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا
کہ جب میں نے اس سے کہا نا منہ تو کھولنا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہ گیا اس کو. میں نے کہا یہ کس نے سکھایا تو؟ میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب نے سکھایا. تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی، اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے بھائی. کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. بھائی کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں انسان.